لوگ کہتے ہیں دم کیا ہے تو اثر نہیں کیا ہے، دم کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے دم کیا ہے تو اثر نہیں کیا ہے، دم کروانے والا یہ کہتا ہے کہ ہم نے دم کروایا تھا اثر نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے نہ دم کرنے والے کو صحیح طرح سے یقین ہوتا ہے کہ یہ دم اثر کرے گا، اور نہ ہی کروانے والے کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اثر کرے گا۔ تو اس کے لیے بھائی پہلے اس کے اوپر یقین رکھو کہ واقعتاً یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے تاثیر رکھی ہے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2796 ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بادشاہ کو دم کیے، اور یہ لوگ دیہاتی قسم کے لوگ تھے، ان کو صحابہ کرام کا بھی پتہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے جا کے ان سے اپنی ضیافت کا حق مانگا ہے کہ ہم لوگ مسافر لوگ ہیں تو ہماری کو مہمان نوازی کرو، ہمیں کھانے کے لیے دو۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بعد کے اندر اسی قبیلے کا اسی بستی کے بادشاہ کو کسی چیز نے ڈس لیا، وہ ان کے پاس ہے کہ دم کرو۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے، اور روایت کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ تھوکتے تھے وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سورۃ الفاتحہ کا دم کرتے تھے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں دم کر رہا تھا فَكَأَنَّمَا نُشِدَ مِنْ عِقَالٍ، وہ بندے کی تکلیف تو ایسے دور ہو رہی تھی کہ جیسے رسیوں کے اندر ایک بندہ جکڑا ہوا ہو اور اس بندے کو آہستہ آہستہ رسیوں سے کھولا جا رہا ہو۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ نے دم کیا، ان کو یقین تھا۔ سنن نبی داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، خارجہ بن السلط ان کے چچا مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، واپس جب اپنی قوم کے پاس گئے، اب وہ قوم کے لوگ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کا ایک بندہ مجنون ہے، پاگل ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا ان کے چچا کو جو مسلمان ہوئے اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، صحابی رسول بن گئے، واپس گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو تمہارا ساتھی ہے، جو تمہارا صاحب ہے، مراد اللہ کے رسول علیہ السلام کو لے رہے تھے کہ یہ بڑی خیر لے کے آیا ہے، کیا اس کے پاس ایک خیر لے کے آئے ہو کہ یہ ہمارا بندہ ٹھیک ہو جائے؟ اب وہ ان کے چچا یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، مجنون بندہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھنے والی ہے، جس بندے کو دم کیا جا رہا ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، وہ بندہ ایک کافر قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ صحابی رسول اس کو سورۃ الفاتحہ کا دم کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی اس طرح میں نے اس کو سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے باقاعدہ پوچھا کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی پڑھی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا۔ یہاں بات سمجھیں، سورۃ الفاتحہ کا کمال ہی یہی ہے، سورۃ الفاتحہ کا کمال یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ نے کہ کافر بندے کے اوپر اثر کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ایک کرنے والا مسلمان ہے، دم کرنے والا مسلمان ہے، جس کو کیا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، مسلمان بندے پہ سورۃ الفاتحہ اثر کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو دم کیا جا رہا ہے اس کو بھی یقین نہیں ہوتا۔ جو کرنے والے ہوتے ہیں یا تو ان کا مقصد دنیا ہوتا ہے، پیسے کمانے کے لیے لگے ہوتے ہیں، یا پھر ان کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ دم اثر کرے گا۔ تو لہذا میں گزارش یہ کروں گا، اللہ رب العالمین کے کلام میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ اگر کافروں کے اوپر اثر کر سکتی ہے تو کلمہ پڑھنے والے کے اوپر تو بیرولا اثر کرے گی۔ صرف یہ ہے یقین رکھیں، جب آپ کو کسی سورۃ الفاتحہ کا دم کیا گیا یا قرآن مجید سے کوئی بھی دم کیا گیا، پھر یقین رکھا کریں کہ یہ اثر کرے گا۔ اور جو بندہ دم کر رہا ہے، اللہ کے لیے جو دم کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، ان دموں کے ذریعے لوگوں کا مال نہ لوٹے۔ ہاں کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر دم کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی جائز ضروریات کے لیے اس دم کے اوپر اجرت لے سکتا ہے، صحابہ کرام نے لی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ شرکیہ دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، جادو کے اس طرح کے جادو کے ذریعے علاج کرنا اور پھر لوگوں کا مال اس سے لینا، یہ قطعاً جائز اور حلال نہیں ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، ہم نے آخرت میں بھی جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔